ایک تعلق کو نبھانا اور پھر اس کو بنانا اور سنوارنا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج تو دوستیاں اور تعلق ہفتوں اور مہینوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کمال ہے تو حضرت صاحب کی توجہات کا اور پھر ان کے بزرگوں کی شفقتوں اور مہربانیوں کا اور ان کی روحانی توجہات کا۔ بندے ناچیز جس وقت ابتدائی دور میں یہاں پہ حاضر ہوا، حضرت خواجہ خواجگان حضرت محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر حاضری دی، تو میں کوئی اتنا صوفی نہیں ہوں، لیکن کچھ بزرگوں کی توجہات ہوتی ہیں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان قبور انور میں کون سی عظیم الشان ہستیاں محو استراحت ہیں۔ تو اس وقت ہی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ عظیم الشان ہستیوں کا مرکز ہے جہاں سے عرفان کی کرنیں پھوٹیں، جہاں سے معرفت کے انوارات تقسیم ہوئے اور جہاں سے اللہ رب العزت کے ساتھ واصل کیا گیا لوگوں کو۔ اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی تھی، اور حضرت صاحب کے میں ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کئی بار عرض بھی کرنے کی کوشش کی کہ حضرت اس طرف توجہ عطا فرمائیں، آپ جیسے قیمتی لوگ اس دنیا کے اندر بار بار تشریف نہیں لاتے، اور آپ کی جو روحانی توجہات ہیں اس سے لوگوں کو مستفیض ہونا چاہیے اور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ سچی بات آپ پوچھیں تو میری وہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہاں سے ایک مرتبہ پھر انوارات مجدیہ کی ایک روشنی، ایک نور پھیلے گا اور اس پورے عالم کو روشن کرے گا، اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فیوضات اور برکات ایک مرتبہ پھر تقسیم ہوں گے، اور وہ خانقاہی نظام ایک مرتبہ پھر پوری آب و تاب کے ساتھ اس سرزمین پاک پر روشن اور منور ہوگا، اور دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں جو چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ قرآن مجید کی 2 آیات کی روشنی میں اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی روشنی میں نہایت مختصر وقت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسجد اور خانقاہ یہ الگ نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایک ہی چشمے سے پھوٹنے والے 2 نہریں ہیں جو بالآخر ایک جگہ پہ جا کے مل جاتی ہیں۔ میں نے جو پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی، پیش کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کل امر ربی بالقسط، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ میرے رب نے مجھے عدل و انصاف کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جب تک عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں اگلے کام نہیں ہو سکتے، اور اگلا کام کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ فرمائیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں انصاف قائم کروں، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے چہروں کو سیدھا کر لو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدہ کے مقام پر اور ہر سجدہ کے وقت۔ اس کے 2 معنی ہیں، میں عرض کرتا ہوں آگے جا کے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس مسجد کے اندر، اس مقام سجدہ کے اندر اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرو کہ سب رشتے توڑ کے اسی کے ہو جاؤ۔ یہ مختصر مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کیا میں نے۔ اللہ کریم نے جو
عند کل مسجد فرمایا ہے، اس کے متعلق حضرت علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عند کل مسجد کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ظرف زمان ہے یا یہ ظرف مکان ہے، یعنی یا تو اس کے اندر وقت کا تعین کیا جاتا ہے، وقت کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، یا مقام اور جگہ کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے فی کل وقت سجود او فی کل مکان سجود، عند کل مسجد کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ وقت جس میں سجدہ کیا جائے وہ عند کل مسجد میں آتا ہے، اور جس مقام پر سجدہ کیا جائے وہ بھی عند کل مسجد میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ظرف زمان ہو تو اس میں آتا ہے وَجْعَلُوا سُجُودَكُمْ لِلَّهِ خَالِصًا، کہ اپنے سجدوں کو خالصاً اللہ رب العزت کے لیے کرو، یعنی تمہاری جبین، تمہاری پیشانی خالصاً اللہ کے لیے جھکنے والی ہو، یہ کسی غیر کے آگے جھکنے والی نہ ہو۔ اور جب یہ ظرف مکان ہو تو آپ فرماتے ہیں وَجِّهُوا وُجُوهَكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ، کہ اپنے چہروں کو جس وقت آپ لوگ نماز کی حالت میں ہوں تو کعبہ کی طرف کریں، کعبہ کی جہت کی طرف کر دیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ بات جو میری گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ یہ بات ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اس کو اس طرح عبادت کرو، اس کے سامنے دعا کرو، اس طرح عبادت اور نیاز پیش کرو کہ تمام رابطے کاٹ کے، تمام تعلقات ختم کر کے صرف اور صرف اسی کی عبادت کے لیے، اسی کے لیے ہو جاؤ۔ یہ عبادت کا مرکزی نقطہ ہے۔ عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ جب عبادت کسی غیر کے لیے ہو تو وہ ریاکاری میں ہوگی، جب عبادت کسی غیر کے لیے ہو تو وہ یا تو شرک ہوگا یا ریاکاری ہوگی۔ عبادت ہوتی ہی وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ یہاں پر دو باتیں ہیں کہ اللہ کریم نے جو وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہا، ارشاد فرمایا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے الخالص اور ایک ہے الصافی۔ یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ خالص اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے آمیزش کسی چیز کی ہو اور کوئی محنت کر کے اس کو پاک کر لے، اور صافی الصافی اس کو کہتے ہیں جس میں پہلے ہی کسی چیز کی آمیزش ہی نہ ہو، وہ پہلے ہی پاک ہو، پہلے ہی صاف ہو، اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے اوراد اور وظائف کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے من کو پاک کر لے، اپنے باطن کو پاک کر لے، اپنی قلب کی صفائی کر لے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ لیکن جس پر کسی اللہ کے ولی کی، اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب بندے کی نگاہ ہو جائے اور وہ اپنی نگاہ سے پاک کر لے تو پھر اس کو کہتے ہیں مخلص۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی خانقاہ اور مسجد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد اور خانقاہیں اس وقت رب تعالیٰ سے تعلق توڑنے والی بن گئی ہیں، جوڑنے والی نہیں بنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، میں اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اب مدرسہ اور مسجد جو تھی وہ یہ صورتحال بن گئی ہے کہ مسجدیں اس دور کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے لوگوں کے سامنے جھکانے والی بن گئی ہیں۔ اتحاد، محبت
یگانگت پیدا کرنے کے بجائے نفرتیں بانٹنے والی بن گئی ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسجدیں یہ صورتحال پیش کر رہی ہیں کہ نہ ان کے اندر زندگی ہے، نہ حیات کی کوئی بو نظر آتی ہے، نہ کوئی زندگی کی وہ جولانیاں نظر آتی ہیں، نہ زندہ ہونے کا کوئی احساس دلانے والی ہوتی ہیں. یعنی مسجدوں کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مرد خدا بنانے والی نہیں ہے بلکہ بزدل بنانے والی ہے. مجاہد پیدا کرنے والی مسجدیں ختم ہو گئی ہیں، اب بزدل بنانے والی مسجدیں رہ گئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مساجد جو ہیں ان کے اندر نہ تو زندگی ہے، نہ کوئی حیات بخش چیز ہے، نہ ظاہری اور باطنی حیات بخش چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ محبتیں یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہیں، نفرتیں ہی بانٹی جا رہی ہیں. اور پھر خانقاہوں کا نظام کی یہ صورتحال فرماتے ہیں کہ نہ معرفت نہ نگاہ، نہ وہاں پہ معرفت کی کوئی بات کی جاتی ہے، نہ نگاہ کی جاتی ہے، بس کاروبار کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ کریم، میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں، میں کوئی خوشامد نہیں کرتا، خوشامد کرنے کے دن ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنے ایمان اور یقین کی بات بتاتا ہوں کہ اے لوگو اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ جب تک حضرت صاحب اس دنیا کے اندر آپ کے سامنے ظاہری حیات میں موجود ہیں. اگر اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہو تو ان کے سامنے آ کے بیٹھو. ہم نے جو کچھ ان کے متعلق دیکھا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، حکم نہیں ہے بیان کرنے کا. میں جو ان کے سچی بات آپ کو بتاؤں، میں جو ان کا مقام اور مرتبہ اپنے ایک روحانی معاملے میں دیکھ چکا ہوں وہ میں یہاں بیان کروں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم ان رازوں کو بیان کریں تو پھر ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں. دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا فائدہ اٹھائیں کہ یہاں پر ایک عظیم الشان ہستی موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اب یہاں پر اخلاص ہے کیا چیز، اخلاص کے معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضور ٹائم جی، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فما لم يخل العبد عن مراد نفسی کلیتا لا یکون الرب مرادہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے آپ سے، اپنے نفس کی مراد سے بالکل خالی نہ ہو جائے وہ اپنے رب کو نہیں پا سکتا. اپنی نفس کی مراد کو ختم کرنا ہوگا پھر اپنے رب کو پا سکو گے. آپ فرماتے ہیں فما لم یخل العبد عن مراد نفسہ کلیتا لا یکون رب مرادہ، کہ جب تک نفس کی مراد کو نہیں چھوڑو گے رب تمہاری مراد نہیں بن سکے گا. ولا یسع محبتہ سبحانہ فی قلبہ. آپ فرماتے ہیں پھر اس کے دل کے اندر اس وقت تک کہ جس وقت اس کا قلب غیر کی وجود سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت بھی اس کے دل کے اندر نہیں سما سکتی. پھر فرمایا وَهَٰذِهِ الدَّوْلَةُ الْقُصْوَىٰ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ الْفَنَاءِ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم دولت، یہ عظیم الشان دولت، رب ذوالجلال کے ساتھ جڑنے والی یہ عظیم الشان دولت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک فنائیت کا مقام اور مرتبہ حاصل نہ ہو جائے. حضرت صاحب زوم سیشن میں ان معاملات کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت صاحب کا اللہ کی طرف سے ایک لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے آج کے دور کے اندر تصوف اور روحانیت کے وہ مسائل لوگوں کو یاد کرانے شروع کر دیے ہیں جن کا اس دور کے اندر جو اس دور کے اندر ناپید ہو چکے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، حضرت صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا، میں ایک مرتبہ پھر سبق سنا دیتا ہوں کہ فنائیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نقطہ نظر میں فنائیت اس مقام اور مرتبہ کو کہتے ہیں کہ جب سالک رب ذوالجلال کو یاد کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے، جب اپنا آپ بھی بھول جائے، جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بھول جائے اور صرف اسے اپنا رب یاد رہ جائے تو اس کو مقام فنائیت کہتے ہیں.
مختصر سی بات کروں، سمجھ آنے والی بات، تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے، ورنہ یہ سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ کرنے اور کرانے والی بات ہے. یہ پریکٹیکل ہے جو آج ہمارے مجدی کہلوانے والے لوگوں کو یہ پریکٹیکل بتایا ہی نہیں جاتا. آپ حضرت صاحب بھی، میں بھی کتنے پیران عظام کو ملتے ہیں جن کو ان تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، یہ وقت ہے آپ کے پاس، اللہ کا واسطہ ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور حضرت صاحب کی موجودگی کو غنیمت جانیں اور حضرت صاحب سے اس روحانیت کا، اس باطنی فیض کو حاصل کرنے کی جستجو کریں، کوشش کریں. یاد رکھو، فیض بعض اوقات دیا جاتا ہے اور بعض اوقات لیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر لیا جاتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو فیض حاصل کرنے کے قابل نہیں بناتے، کوئی شخص بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. آپ کو اس دروازے پر آنا ہوگا، اپنے آپ کو یہاں پر جھکانا ہوگا اور پورے آداب کے ساتھ حضرت صاحب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا. ہماری آج کے دور کی پیری مریدیاں دوستی میں بدل گئی ہیں، عزت و احترام ختم ہو چکا ہے. مرید اپنے آپ کو اگر وہ چند ٹکے پیر کے خدمت میں دے دیتا ہے تو مرید سمجھتا ہے میں نے تو بس اپنا کام ختم کر دیا ہے، میں تو بڑا اوپر ہو گیا ہوں. اوپر کوئی نہیں جاتا ہے. آپ اپنے مرشد کی جو خدمت کرتے ہو وہ آپ نہیں کرتے ہو، رب تعالیٰ تم سے کرواتا ہے. تمہاری کیا جرت ہے کہ تم اپنے مرشد کی خدمت نہ کرو؟ رب تعالیٰ تمہاری گردنوں کو پکڑے ہوئی ہے. اللہ رب العزت خود کہتے ہیں میں پیشانی سے پکڑ کے اپنے کام کروا لیتا ہوں. دوستو بزرگوں، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ جو فنا ہے المنوط بالتجلی ذاتی، کہ وہ فنائیت کا مقام اور مرتبہ کی پہچان یہ ہے کہ یہاں اس مقام پر، اس مرتبے پر اس سالک کو، اس بندے کو اور اس طالب کو تجلی ذاتی عطا ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی ملتی ہے. ایک ہوتی ہے صفات کی تجلی، ایک ہے اسماء کی تجلیات، ایک ہے اعتبارات کی تجلیات، ایک ہے شیونات کی تجلیات. یہاں پر رب ذوالجلال اپنی ذات کی تجلیات عطا کرتا ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کو رب اپنی ذات کی تجلیات عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَفْعَ الظُّلُمَاتِ رَأْسًا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ ساری ظلمات، یہ اندھیرے، یہ ظاہری باطنی اندھیرے، یہ قلبی اور قالبی اندھیرے جس وقت ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی تصور باقی نہیں رہتا کہ بطلوع الشمس بازغۃ، کہ ایک روشن سورج چمک اٹھتا ہے. جس وقت سالک، جس وقت طالب اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کو فنائیت کا مقام مل جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات اس کو عطا ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے سورج نکل آیا، جیسے چمک گیا سورج، سارے جہان کو روشن کرنے والا. اب سورج کیا کرتا ہے؟ سورج روشنی دیتا ہے، سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے. جس کو چاہیے ہوتی ہے روشنی اس کو بھی دے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی دے دیتا ہے. یہ سورج کی کمال ہے، سورج کا کمال ہے. سورج چمکتا ہے. سورج اپنی روشنیاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بھی پھینکتا ہے اور سورج اپنی روشنیاں گلاب کے پھولوں پر اور پھلوں پر بھی پھینکتا ہے. ادھر سے خوشبو آتی ہے، ادھر سے بدبو آتی ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سورج آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے اپنے قلوب و اذہان پر، اپنے باطن کے پر رونق معاملات کے اوپر اس سورج کی روشنی حاصل کریں. دوستو اور بزرگوں، پھر حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا حَصَلَتْ تِلْكَ الْمَحَبَّةُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْمُحَبَّةِ الذَّاتِيَّةِ، کہ جس وقت یہ مقام اور یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے اس کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذرا غور سے توجہ فرمائیے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ استوا عند المحب انعام المحبوب و ایلامہ. آپ فرماتے ہیں کہ اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو محب ہوتا ہے، اللہ کا جو محب ہوتا ہے،
اس کے لیے انعامات اور دکھ اور تکلیفیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. وہ دکھ آتے ہیں تو تب بھی شکر ادا کرتا ہے, آسانیاں آتی ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فَإِنْ حَصَلَ الْإِخْلَاص, آپ فرماتے ہیں اس مقام پر آ کر اخلاص کی دولت حاصل ہو جاتی ہے. اخلاص کتنا مشکل مقام ہے, کتنی محنتوں کے بعد ملتا ہے, یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ محبت پہلے محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے, پھر تجلیات الہیہ حاصل ہوتے ہیں, پھر جا کے ساری چیزیں جب دکھ تکلیفیں مصیبتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں, خوشیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں, تو اس کو اخلاص کہتے ہیں. ذرا جی تکلیف آئی اسی اللہ تعالیٰ تے گلے کرنے شروع کر دینے ہیں, او جی ساڑھے نال انج ہو گیا. آپ یقین جانے کئی لوگوں کو میں نے خود سنا ہے کہ میں ہی رہ گیا سا جی انہیں تکلیفوں واسطے. اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک بات کرنے اچھی نہیں لگنی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملے ہیں ان تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے, کہا میں ہی رہ گیا ہوں. یہ بات اس مقام کے اللہ کے بندے پر ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے دکھ آیا ہے تو میرے محبوب تیرا شکر ہے, تیری طرف توجہ تو ہے, تیری میری طرف توجہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جس دن مجھ پر تکلیفیں نہیں آتی تھی, مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آج رب ذوالجلال کی میری طرف توجہات نہیں رہی. دوستوں اور بزرگوں, آپ فرماتے ہیں کہ فلا یعبد ربہ الا لہ لا لاجل نفسہ من طلب الانعام ودفع الالام, کہ وہ جو اخلاص والا شخص ہے وہ اللہ رب العزت کی اپنے رب کی عبادت صرف اس کے لیے کرتا ہے, نہ کہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے, نہ وہ انعام طلب کرتا ہے اور نہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو دفع کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ اس اخلاص والے مقام پہ آ کے ہوتا ہے. لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ سَوَاءٌ, اس وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہو چکی ہوتی ہیں. اب دوستوں میں مختصراً عرض کرتا ہوں, حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص حاصل کیسے. تعریف تو ہم نے کر دی, مقام اور مرتبہ بھی بیان کر دیا, شان بھی بیان کر دی. اب معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص حاصل کیسے ہو, یہ نسخہ بھی بتا دیا امام ربانی نے. آپ فرماتے ہیں چون معمور بے اخلاص وہاں بے فنا صورت نمی بندت و بے محبت ذاتیہ متصور نمی شبد. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اخلاص حاصل کرنے کا حکم ملا ہے تو یہ محبت ذاتیہ کے بغیر اور فنائیت حاصل کیے بغیر اس کی صورت نہیں بنتی. یہ صورت تبھی اختیار کرتا ہے, اخلاص تبھی ملتی ہے جب فنائیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے اور جب محبت ذاتیہ بھی حاصل ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا جرم تحصیل مقدمات فنا کے مقامات اشرت بھی باید کر. آپ فرماتے ہیں کہ پھر لازمی طور پر اس اخلاص کے حاصل کرنے کے لیے, اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو اس کے 10 مقدمات ہیں, جو ابتدائی چیزیں ہیں, ان کو بھی حاصل کرنا لازم ہے. ہاں, یہ ایسے نہیں مل جاتی چیز کہ بس دکان پہ پڑی ہو آپ نے خرید لی. کیوں حضور, دکان پہ پڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ مقامات عشرہ کیا ہیں. توبہ, سب سے پہلے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کرتے ہو. پھر آپ فرماتے ہیں پھر زہد, توکل, صبر, قناعت, شکر, خوف, رجا, فقر اور رضا. یہ ساری باتیں حضرت صاحب آپ کو بتا چکے ہیں. آپ نے زوم سیشن میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں, میں نے سنی ہوئی, اس لیے میں ایسے گزرتا چلا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں حضرت صاحب آپ کو بتا چکے ہیں, بتاتے بھی رہتے ہیں, بتاتے رہیں گے. آپ فرماتے ہیں اگرچہ فنا موہبت محض است. آپ فرماتے ہیں اگرچہ جو فنائیت کا مقام ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا ہے, عطا سے حاصل ہوتا ہے, لیکن اما مقدمات و مبادیان بقصد تعلق دارت, لیکن اس کے لیے پہلے یہ ان 10 مقامات سے گزرنا پڑتا ہے, تب اخلاص کی دولت حاصل ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اگرچہ باز باشن کہ بحقیقت فنائی شان را مشرف سازن بیان کے کسب مقدمات آن نمائند و بیر آزاد مجاہدات حقیقت خود را مصفہ سازن. آپ فرماتے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان مقدمات جو مبادی ہیں, مقدمات ہیں, یعنی یہ مقامات عشرہ ہیں, ان کو طے کیے بغیر کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جاتی ہے, سارے مقامات طے ہو جاتے ہیں. بھئی ایویں گل بھی نہیں,
سارے کو محنت نہیں کرائی جاندی, کسی کو کرائی جاندی ہے, باقی سارے کام نگاہ دے نال ہوندے. کیوں جی؟ ہمارا تو سلسلہ طریقت نقشبندیہ مجدیہ میں ہے ہی توجہات. مرشد جب تک توجہ نہ کرے ایک لطیفے سے دوسرے لطیفے میں بندہ جا ہی نہیں سکتا. کیوں حضور؟ جب تک مرشد کامل کی توجہ آپ کو ایک لطیفے سے دوسرے لطیفے میں نہ لے جائے, طالب اس وقت تک محتاج رہتا ہے اپنے مرشد کا. مرشد توجہ کرتا ہے, اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, میں مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ ذکر الہی کا بھی مرکز ہے, یہ خانقاہ بھی ہے, یہ مسجد بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے. یہیں سے نور پھوٹے گا, یہیں سے انوارات اور تجلیات الہیہ آپ کو حاصل ہوں گے. یہ مسجد بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے. حضرت صاحب نے پہلے ہی تفصیل بتا دی ہے کہ یہ مسجد ہے اور یہ خانقاہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ وہ کون سا کتنا بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے. اب یہ جو فیہا اسمہ ہے, فیہا ان یذکر فیہا اسمہ, اب یہ سارا تصوف ہے. اسم ذات کا ذکر کون کراتا ہے؟ صوفی کراتا ہے, مرشد کامل کراتا ہے. آپ فرماتے ہیں اب پہلے تھا وَادُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اب یہاں ہے ان یذکر فیہا اسمہ, اس کے نام کا ذکر کرو, اس کے نام کی عبادت کرو, اس کے نام کو جپو. دوستو, حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کے مقاصد بیان کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں باید دانست کہ ذکر عبارت از طرد غفلت است. آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کا مطلب یاد جاننا چاہیے کہ ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے. حضرت صاحب آپ کو ذکر کراتے ہیں نا, آج بھی میرے خیال ہے کرائیں, ذکر کراتے ہیں, غفلت دور ہو جاتی ہے. اس وقت جس وقت حضرت صاحب آپ کو ذکر کرا رہے ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ غفلت دور ہو گئی, مقصد حاصل ہو گیا. تو انہی مقامات پر آ کر مقاصد حاصل ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں باید دانست کہ ذکر عبارت از طرد غفلت است, کہ غفلت دور کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ ذکر ہے. ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے, قلب کی غفلت کو دور کرنا ہے. بہر وجہ کے میسر شبت نان کے ذکر مقصور بر تکرار کلمہ نفی و اثبات است. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جس وجہ سے بھی غفلت دور ہو جائے, یہ صرف کلمہ کے تکرار پر منحصر نہیں ہے, اس کے اندر محدود نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی اور اس کے اندر قید نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یا تکرار اسم ذات یا اسم ذات کی تکرار سے کے اندر یہ قید نہیں ہے اپنے قلب یا اپنے باطن سے ان چیزوں کو, غفلت کو دور کرنا. پس آنچے از امتصال اوامر و انتہا از نوائی شرعیہ نمود آیت ہمہ داخل ذکر. آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت نے جن کا حکم دیا ہے ان کا کرنا, اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے رک جانا, یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی غفلت کو دور کر دیتا ہے. اس لیے یہ جو مسجد ہے, یہ جو مسجد بنی ہے, یہاں سے شریعت کے احکامات آپ کو بتائے جائیں گے, بتائے جاتے ہیں, بتائے جا رہے ہیں. اللہ کے حکم آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دل کی غفلت دور ہو جائے, آپ ذاکر بن جائیں, اللہ کے نام کا ذکر کرنے والے بن جائیں. آپ فرماتے ہیں بے و شاہ بامرات حدود شرع داخل ذکر. آپ فرماتے ہیں یہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں, جو ہم شریعت کی تابع فرمانی میں کرتے ہیں, یہ بھی ذکر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں لیکن پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ساریاں گلاں ٹھیک, یہ ساریاں گلاں حق بجانے بولو, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ جی شریعت کی تابع فرمانی کرنے سے, شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے ذکر کی ایک کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن آپ فرماتے لیکن ذکر کہ باعث میں صفت مذکور واقع شود سریع التاثیر ہے. لیکن وہ ذکر کہ جو اللہ رب العزت کے نام اور صفات کے ساتھ, اس کے نام اور صفات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, یہ بہت سریع التاثیر ہے, اس کی تاثیر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر کرنے والا ہے.
फिर आप इरशाद फरमाते हैं वकरीबुल इसाल, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब कर देने वाला है। ये ज़िक्र जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का ज़िक्र करते हैं, बमज़कूर खिलाफ ज़िक्र के बेइम्तिसाल व आमिर नवाई इंतहावा के शवद के इसके खिलाफ के जो आप शरई अमूर की ताबे फरमानी करते हैं, वो जो ज़िक्र की कैफियत हासिल होती है, ये जो ज़बान से और कल्ब से ज़िक्र करने की तासीर ये उससे कई गुना ज़्यादा है। फिर आप फरमाते हैं कि इसमें ज़ात का ज़िक्र है कि असरात और उसके नताइज क्या है। आप जो ज़िक्र इलाही करते हैं, ज़िक्र इसमें ज़ात करते हैं, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इसकी तासीरात क्या है। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। आप इरशाद फरमाते हैं कि इन दरवेश रा चून हवा से इन राह पैदा शुद, कि जिस वक्त इस दरवेश के अंदर, यानी हज़रत इमाम रब्बानी अपना ख्याल करते हैं, अपनी बात बयान करते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त इस दरवेश के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ बनाने की हवस पैदा हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाने की हवस पैदा हुई, तो क्या हुआ, इनायत खुदाबंदी जल्ला वाला हादिये कारऊ गश्ता। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत उसकी रहनुमा बन गई, उस दरवेश की रहनुमा बन गई, उसकी रहबर बन गई। फिर उस रहबर ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन इनायत की रहबरी कहाँ तक ले गई। आप फरमाते हैं बखिदमत वलायत पनाह हकीकत आगा हादिये तरीके इंदराज निहायत फिल बदायत। अपने मुर्शिद के जरा नाम लेने का तरीका भी सीख लो। इन बुजुर्गों ने आदाब सिखाए हैं। अपने मुर्शिद का नाम हजरत इमाम रब्बानी किस तरह ले रहे हैं, जरा सुनो, पहले अलकाबात सुनो कि वो किस तरह अदब के साथ अपने मुर्शिद का नाम लेते हैं। हम तो किसी और दौर में चले गए। आप फरमाते हैं कि बखिदमत वलायत पनाह, मुझे विलायत की बारगाह में और जो हकीकत हकायक से आगाह हैं उनकी बारगाह में, और जो इंदराज बिदायत फिर निहायत के हादी और राबर हैं उनकी बारगाह में ले गया। और इसके अलावा फरमाते हैं वइल सबील मौसिल, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ने वाला रास्ता है, उन तक मुझे ले गया। आप फरमाते हैं इला दरजातिल विलायत, और विलायत के दर्जात के साथ जोड़ने वाले की बारगाह में ले गया। कौन, मुअय्यिदुद्दीन अर्रज़ी शेखना व इमामना अशेख मोहम्मद अल बाकी क़द्दसल्लाहु ताला। ये नाम है, ये अदब है बुजुर्गों का, जिन्होंने कुछ पाया, जिन्होंने बल्कि बहुत कुछ पाया है, बल्कि सब कुछ पाया है। सब कुछ पाने वाले बुजुर्गों का अदब देखो, अपने मुर्शिद के साथ किस अदब के साथ पेश आते हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे मुअय्यिदुद्दीन अर्रज़ी शेखना व इमामना अशेख मोहम्मद अल बाकी क़द्दसल्लाहु कि यके अज़ खुलफ़ाए कबार खानवादा हज़रात अकाबिर नक्शबंदिया क़द्दसल्लाहु ताला असरारहम बूदान रसानी, कि मुझे हज़रत शेख अब्दुल बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रब्बे ज़ुल जलाल की इनायत ने पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि बंदा जिस वक़्त किसी कामिल मुर्शिद की बारगाह में आता है, वो खुद नहीं आता, इनायत इलाही उसे लेके आती है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत, उसकी बरक़ात, उसका करम, उसकी रहमतें आपको इन अल्लाह वालों के पास लेकर आती हैं। आप खुद नहीं आते हैं, आपको कोई लेके आता है। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं मुझे मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश जब पैदा हुई कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, तो फिर उनको भी किसी बंदे की जरूरत पड़ी थी। क्यों हुजूर, वो भी इतना बड़ा आलिम दीन, तमाम उलूम दरसियात का माहिर, बड़े बड़े उलमा और फजला की महफिलों में जा के बैठने वाला, और उलमा आपकी खिदमत में आके मसाइल शरीयत पूछने वाले इस अजीम शान हस्ती को भी किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाने की जरूरत पेश आ गई थी। आखिर कोई वजह तो थी। इतने बड़े आलिम दीन को, जिसने फैजी जैसे आलिम को बेनुक्त तफसीर में रहनुमाई की थी, उस अजीम शान आलिम को भी किसी अल्लाह के वली की बारगाह में आने की जरूरत पड़ गई थी। आप फरमाते हैं मैंने फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ की, तो उसकी इनायत मेरे ऊपर, मेरी रहबरी करते करते मुझे हजरत शेख अब्दुल बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले आई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या, वही शान इन दरवेश रा जिक्र इसमें ज़ात जल्ल सुल्तानहू तालीम फरमूदा
بطریق معہود. آپ فرماتے ہیں یہ جو طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے طریقت نقشبندیہ میں، پھر انہوں نے مجھے اس میں ذات اللہ اللہ کرنے کی تلقین کی. حضرت امام ربانی کو اللہ کے اسم سے واقفیت نہیں تھی؟ جواب دیں ذرا. کیا اللہ کا نام حضرت امام ربانی کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی سب کو معلوم ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کا نام پہلے ہی مرحلے میں معلوم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اسم ذات حضرت امام ربانی اپنے قلب کے اندر نفوذ کرنا چاہتے تھے. اس کی تاثیرات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے. ورنہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے، اپنی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے. ان کو معلوم تھا کہ اس ذات بابرکات کا نام ذاتی اللہ ہے. وہ اللہ اللہ پکارتے رہتے، لیکن ان کو یہ اللہ اللہ کہنے کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جانا پڑا. آج دیکھیں، ہم کوئی تلاش کرتا ہے کسی اللہ کے ولی کہ مجھے میرے باطن کو پاک اور صاف کر دے، جو اپنی نگاہ کی توجہ کرے اور میرے باطن کو پاک کر دے. وہ اتنی عظیم الشان ہستیاں تلاش مرشد میں پتہ نہیں کہاں کہاں گئی تھی. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَبَطَرِيقِ مَعْهُودٍ توجہ نمودن، اور مجھے انہوں نے اس میں ذات اللہ تلقین کیا. پھر آپ نے میرے قلب پر توجہ فرمائی. توجہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ تا التزاز تمام در من پیدا شد، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر اس ذکر کی کیفیات اور لذتیں پیدا ہو گئیں. اس اسم ذات نمود. آپ فرماتے ہیں پھر جو ان بزرگوں کے نزدیک جس کو غیبت کہتے ہیں، ایک دن کے بعد میرے اوپر وہ طاری ہو گئی، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جس کو بے خودی کہتے ہیں، بے خودی اور غیبت کے نام سے کہتے ہیں. میں اپنے آپ میں نہیں رہا، مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. یہ بے خودی کی کیفیت پیدا ہو گئی اس اسم ذات کے ذکر کی تاثیر سے. پھر فرماتے ہیں ودران بے خودی یک دریائے محیط بھی دیدم. آپ فرماتے ہیں اس بے خودی کے عالم میں نے ایک دریائے بے محیط دیکھا، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی گہرائی نہیں. ایسا میں نے دریا دیکھا. وہ اشکال و عالم را درنگ سایہ دران دریامی یافتم، اور میں نے تمام عالم کو اس کے سائے میں دیکھ لیا. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے اور ان کی نسبت عطا فرمائے اور ان کی توجہات عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، یہ نوجوانوں کا کام ہے. ہم بوڑھے لوگ اب اتنی محنت نہیں کر سکتے، یہ نوجوانوں کا کام ہے. آپ قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے توجہات لیں اور ان سے سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے فیوزات اور برکات حاصل کریں. یہی وقت ہے. یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر کبھی وقت ہاتھ نہیں آتا. لہذا میں یہ کوئی آپ کو زبانی بات نہیں کر رہا، یہ میں نے اپنی دیکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کچھ میں نے ادھر دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب تفصیل میں بتا نہیں سکتا، مجبور ہوں. تفصیل بتاؤں تو گردن کٹتی ہے، اور اشارے میں میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اللہ کی ایک عظیم الشان ہستی موجود ہے. آپ اللہ کا واسطہ ہے ان سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیان کے دوران کوئی غلطی ہو گئی تھی، حضور معافی. ٹھیک ہے. میں نہیں آپ تشریف رکھو، نہیں آپ تشریف رکھو جناب. میں ٹھیک رہتا ہوں، رہ بھی گئی کوئی گل نہیں جناب. حضور تشریف ادھر چلے گئے. آج خصوصی نشریات ہیں ہماری. آج رمضان شریف کا بھی پہلا جمعہ ہے اور الحمدللہ اس مسجد کی چھت کے نیچے بھی ہمارا پہلا جمعہ ہے. 2 ہفتے پہلے جو اب سے 2 جمعے پہلے جمعہ تھا، ہم اس جمعے کو یہاں پہ نماز پڑھ سکتے تھے، جمعہ پڑھ سکتے تھے. لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا
کہ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بڑا تاریخی دن ہے اور بہت بڑی کامیابی کا دن ہے. تو ہم یہ آغاز جمعے کے دن کریں جو رمضان کا پہلا جمعہ ہو. تو آج الحمدللہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس موقع پہ میں کسی ایسی شخصیت کو بلاؤں جس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکیں. میرے ذہن میں 3-4 نام تھے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نام فائنل ہوا وہ پیر بدر مسعود شاہ صاحب کا ہے، اور وہ تشریف لائے. انہوں نے عزت بخشی کہ چورا شریف سے تشریف لائیں آ کے، اور انہوں نے بیان دیا اور مجھے ٹائم دیا. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مجددی سلوک کے اوپر بہت دسترس دی ہے. میں آج کل حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خیر الخیر پہ کام کر رہا ہوں. بڑی مشکل کتاب ہے. میں جہاں جہاں پھنستا رکتا ہوں میں پھر آپ سے رہنمائی لیتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے وہ کتاب ایک دفعہ مکمل کر لی ہے. ابھی اس کو 3 دور رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ان کی رہنمائی میں مکمل ہوں گے. میرے پیارے دوستو، میں صرف چند منٹ کی ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد پھر سنتیں ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے بڑی پرانی خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق ابھی آج ہمیں چھت مل گئی ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو ہم کلمہ شریف کی زکوٰۃ ادا کریں گے. وہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، حضرت کو معلوم ہے. پہلے ہم نے کئی دفعہ پروگرام بنایا، لیکن وہ اس وجہ سے کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. تو اگلا جمعرات کی شام کو جو دوست آئیں گے، میرے پاس ٹوٹل 5 ویکنسی ہیں. میں نے عرض کیا کہ واش روم نہیں ہے، 2 ٹوٹل واش روم ہے، اس لیے 5 بندے وہ ہم یہاں پہ اگلے جمعرات کی شام کو 3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھیں گے. وہ 5 بندے اپنے احرام کے ساتھ، اور ایک سفید دستار پگڑی جو کہ 5 گز کی ہو اور سفید ہو، سلی ہوئی نہ ہو، اور ایک 1.5 گز کا جائے نماز، وہ بھی سفید سلا ہوا نہ ہو. یہ ساری چیزیں لے کے عصر کے ٹائم پہ جمعرات کی عصر کو پہنچ جائیں گے، اور مغرب کے ٹائم پہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور جمعرات کی شام تک 1 لاکھ کلمہ شریف وہ مکمل کر کے اور افطاری کر کے ہماری وہ زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی. پہلا جو دور تھا خانقاہی نظام تھا، اس میں جب بھی کوئی شخص مرید ہوتا تھا تو اس کا مرشد اسے کلمہ شریف کی زکوٰۃ، اکیلے میں یا باجماعت جس طرح بھی ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ سے سلوک کا آغاز کرتے تھے. تو وہ طریقہ ابھی تو نظر نہیں آتا. الحمدللہ ہم دونوں بھائیوں کو ہمیں یہ تعلیم دینے والوں نے یہ کام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی عزیز میں بھی اس کو آگے جاری کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا اس میں کچھ پابندیاں ہیں. اس کے لیے میں نے باقی انتظام جو میرا ہے وہ میں نے کر لیا ہے کہ کھانے میں اس میں ترک حیوانات ہوتا ہے، اور جو کی روٹی ہوتی ہے، جو کا آٹا میں نے مہیا کر لیا ہے، وہ میرے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز اس کی روٹی وغیرہ، کھانا پینا، وہ سارے کا سارا انتظام وہ مکمل ہے. اس کے بعد حزب البحر کی زکوٰۃ بھی میرا خیال ہے کہ اسی عرصے میں دے دی جائے. تو اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالی عزیز وہ بھی 3 دن کی زکوٰۃ ہے. حزب البحر ایک دعا ہے اور بہت ہی مقبول دعا ہے، بہت مقبول دعا ہے. میں اس کی قبولیت بھی اور اس کے فائدوں سے آگاہ ہوں. کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا. اس کے لیے ابھی تک میں نے بچوں سے، دوستوں سے نام نہیں مانگے. جو بچے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلے جمعے 3 دن کے لیے یہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اس کے بعد جو آخری چیز میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ دوستوں کے لیے ہم نے افطاری کا انتظام کیا ہے. افطاری چونکہ آپ سارے کام کاج والے ہیں، اپنے گھروں میں آپ نے جانا ہے، تو مسجد کے دونوں دروازوں پہ بچے کھڑے ہوں گے آپ کے لیے، صرف یاد دہانی کے لیے. افطاری آپ ہر شخص سے میری گزارش ہے کہ وہ ہر صورت میں افطاری لے کے نکلے. بچے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا بھائی، بچے کھڑے ہیں. تو جو ہی ہم فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ نے آگے سلام کا انتظار نہیں کرنا کہ ہم سلام پڑھیں گے تو اس کا نہ. جس وقت ہم نماز کا سلام پھیر لیتے ہیں تو جن بچوں کی ڈیوٹی ہیں وہ دونوں دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں. جو بھی دوست باہر نکلے اس کو وہ پیش کریں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ وہ افطاری لے کے جائیے گا. آخر میں ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے تینوں کے تینوں اذکار کیجئے، اور اس ذکر کے بعد ہم نماز کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ذوق کے ساتھ ہال میں جس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہال میں جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے.
اس میں جب آواز کی گونج آتی ہے ذرا مل کے میرے ساتھ ذکر کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، لا إله الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حاضرین سے میری گزارش ہے کوئی بندہ خاموش نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تک یہ موقع ملا ہے ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کا۔ رمضان کا مہینہ ایک دفعہ کا ذکر 70 ذکروں کے برابر، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله إلا الله الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله جھوم جھوم کے إلا الله الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله إلا الله الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ذکر اس میں ذات جوش کے ساتھ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پورے ذوق کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الله 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 جھوم جھوم کے الله 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 اللہ الله 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 لا الله الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں درود پاک، میں ایک ایک کلمہ درود پاک کا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے دہراتے جائیں گے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ سب دوست آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا امام النبیین، الصلاة والسلام عليك يا إمام النبيين، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذوق سلامت رکھے، اور جس طرح ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا تصور کر کے درود پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو آپ کے روضہ پاک پہ اسی طرح درود پاک پڑھنے کی حاضری اور توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں ان سے گزارش ہے وہ سنتیں ادا کریں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق 2 بجے سے ہوگا۔ بہت مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔